صحیح بخاری باب 37 کی 50ویں حدیث سناتی ہوں۔ ثواب کے تمام کام نیت پر ٹکے ہونے کا بیان۔ عمر بن خطاب رضی سے مروی حدیث کی عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ شروع کتاب میں گزر چکی ہے، البتہ اس مقام پر ہر انسان کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا۔ کے بعد کچھ اضافہ ہے کہ اگر کوئی اپنا ملک اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑے گا تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی۔ پھر انہوں نے باقی حدیث کو بیان کیا جو پہلے گزر چکی ہے۔ ابو مسعود رضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب مرد اپنی بیوی پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہوتا ہے۔ فائدے: معلوم ہوا کہ اپنی بیوی بچوں پر خوش دلی سے خرچ کرنا بھی ثواب کا ذریعہ ہے، بشرطے کہ ثواب کی نیت ہو۔ اس کے بغیر ذمہ داری تو ادا ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ اب باب 38 سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کے اقرار پر بیعت کی۔ یہ حدیث اسلام کے تمام درجوں کو شامل ہے۔ امام بخاری اس باب کو کتاب الایمان کے آخر میں لا کر اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نے کتاب کی جمع اور ترتیب میں لوگوں کی خیر خواہی کی ہے، وہ حدیثیں بیان کی ہیں جو بالکل صحیح ہیں تاکہ عمل کرنے میں آسانی رہے۔ نیز یہ حدیث اتنی ٹھوس ہے کہ محدثین کے نزدیک اسلام کے چوتھائی حصے پر شامل ہے۔ حدیث نمبر 53۔ جریر بن عبداللہ رضی سے ہی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا عہد لیا، بس اسی پر میں نے آپ سے بیعت کر لی۔ فائدے: کافروں کو بھی نصیحت کی جائے، انہیں اسلام کی دعوت دی جائے اور جب وہ مشورہ لے لیں تو ان کی صحیح رہنمائی کی جائے، البتہ بیعت کا سلسلہ صرف اسلام والوں کے لیے ہے۔ کتاب العلم، علم کا بیان، باب 1 کی 54ویں حدیث۔ علم کی فضیلت۔ ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں لوگوں سے کچھ بیان کر رہے تھے کہ ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کوئی جواب دیے بغیر اپنی باتوں میں لگے رہے۔ حاضرین میں سے کچھ لوگ کہنے لگے، آپ نے دیہاتی کی بات کو سن تو لیا لیکن اسے پسند نہیں فرمایا، اور کچھ کہنے لگے، ایسا نہیں بلکہ آپ نے سنا ہی نہیں۔ جب آپ اپنی گفتگو ختم کر چکے تو فرمایا، قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ دیہاتی نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے معلوم کیا کہ امانت کس طرح ضائع ہوگی۔ آپ نے فرمایا، جب ذمہ داری کے کام نالائق لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ فائدے: امور سے مراد دینی معاملات ہے، جیسے خلافت، فیصلہ کرنا اور فتوے دینا وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی ضروریات کے لیے علماء کی طرف جانا چاہیے اور علم والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق تلاش کرنے والوں کو تسلی بخش جواب دیں۔ اب باب 2 کی 55ویں حدیث سنیں۔ علمی باتیں زور زور سے کہنا۔ عبداللہ بن عمر رضی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے تھے، پھر آپ ہمیں اس حالت میں ملے کہ ہم سے نماز میں دیر ہو گئی تھی اور ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے پاؤں خوب دھونے کے بجائے ان پر مسح کی طرح گیلے ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ نے تیز آواز سے 2 یا 3 بار فرمایا، دوزخ میں جانے والی ایڑیوں کے لیے بربادی۔ فائدے: معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت تیز آواز سے نصیحت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سمجھانے کے وقت ایسا انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔